أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ وہ مغضوب ہے نہ وہ گمراہ ہے. وہی فریق منعم علیہم ہے، وہ گمراہ بھی نہیں وہ مغضوب بھی نہیں. یہ ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ہے اور بہترین ترجمہ ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے، اور یہ ترجمہ علامہ ابو الحیان الاندلسی رحمہ اللہ نے تفسیر البحر المحیط میں، اور یہی وجہ مولانا محمد ادریس کاندہلوی نے معارف القرآن میں، اور یہی ان بزرگوں نے یہی معنی کیا ہے اور وجہ بھی بیان کیا. فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب یہ الذین کا بدل ہے یا الذین کا صفت ہے، تو ترجمہ یوں ہوگا: راہ ان لوگوں کے جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. یہ ترجمہ ہوگی. بعض لوگوں نے ترجمہ یوں کیا، وہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. لیکن یہ ترجمہ ٹھیک اور بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں پھر تقدیر نکالنا پڑے گا جو قواعد عربیہ کے خلاف ہے. یعنی جب معنی ظاہر لفظ سے صحیح بنتا ہو تقدیر کی پھر ضرورت نہیں بنتی. اور اس کی دوسرا وجہ یہ بھی ہے جو پہلے ہم نے بتایا کہ جو اشکال آ رہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اصل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین مشرکین کہتے تھے ہر وقت، کہ مشرکین یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ توحید فی الدعاء فی العبادت والاستعانت والا راستہ یہ بے ادبوں کا راستہ ہے، العیاذ باللہ گستاخوں کا راستہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، ایسے انعام یافتہ کہ جن پر نہ غضب ہوا ہے اور نہ وہ ضالین ہے. تو اس نقطہ نظر کے پیش نظر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا اور محمد ادریس کاندہلوی کا یہ ترجمہ بہت مناسب ہے. تو اصل میں ادھر ایک جماعت کا ذکر ہے، اصالتاً مراد 3 ہے، یعنی اصالتاً ایک فریق کا ذکر ہے جو فقط صحابہ ہے. صحابہ کا صفت یہ ہے کہ وہ منعوم علیہم ہے، اللہ نے ان پر انعام کیا، انعام یافتہ لوگ ہیں. پھر وہ مغضوب بھی نہیں ضالین بھی نہیں، لیکن اشارتاً 3 جماعتیں ہیں. اصالتاً ایک جماعت ہے جماعت الصحابہ، اور اشارتاً 3 ہے. اشارتاً ان میں پھر یہود بھی ہے اور عیسائی بھی ہے. تو اب المغضوب علیہم، ادھر المغضوب علیہم سے مراد کیا ہے؟ المغضوب علیہم تو یہ تعریض ہے اصل میں المغضوب علیہم میں یہود پر، اور الضالین میں تعریض ہے نصارہ پر، اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لیکن ادھر ایک بڑی غلطی کرتا ہے لوگ، اور خاص کر یہ اہل باطل. وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ایک لفظ آیا، قرآن مجید میں جو آیت ہے نبی علیہ السلام نے اکثر احادیث میں اس کی تفسیر فرمائی ہے، تو وہ اس آیت کو اسی پر بند کرتے ہیں یا شان نزول پہ بند کرتے ہیں. یہ بڑی غلطی ہے.
اصل ایک قاعدہ ہے سب مفسرین کا، اور جس پر سب مفسرین متفق ہے، وہ قاعدہ یہ ہے العبرۃ لعموم لفظ لا لخصوصی سبب، کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کا اعتبار ہوگا ان کے عموم کا، اور خصوص السبب کا اعتبار نہیں ہوگا کہ جس وجہ سے جس موقع پہ یہ آیت نازل ہوا تو اس کے ساتھ بند ہوگا۔ اگر یہ ہوگا، اس معنی کو لیا جائے تو پھر تو العیاذ باللہ قرآن مجید معطل ہوگا، کچھ آیات کافروں کے بارے میں، کچھ صحابہ کے بارے میں، اور ہم اس طرح پھریں گے۔ تو یہ اصل قاعدہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوصی سبب، یہ اصول تفسیر کا قاعدہ ہے۔ اب ادھر حدیث میں یہ آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے المغضوب کا فرد بتایا یہود، اور الضالین کا فرد بتایا نصارہ۔ بس سب لوگوں نے کہا کہ بس صرف یہی مراد ہے، یعنی مغضوب کو خاص کیا یہود کے ساتھ اور ضالین کو خاص کیا نصارہ کے ساتھ، حالانکہ ہم ابھی قرآن مجید سے مغضوب کی بھی اور بہت افراد قرآن مجید سے دکھائیں گے، الضالین کی بھی بہت افراد قرآن مجید سے دکھائیں گے۔ یہ اس طرح غلطی ہے جیسے اتخذوا احبارہم ورہبانہم، اس آیت میں اکثر لوگوں نے کی ہے۔ اس آیت میں بھی عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، قرآن مجید نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، قرآن مجید فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان عیسائیوں نے اپنے پیر اور مولیوں کو رب بنائے تھے اللہ کے علاوہ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا آیا اس طرح نہیں تھا کہ جب وہ کوئی حلال چیز کو حرام کر دیتے یا حرام چیز کو حلال کر دیتے تو تم اس کو مانتے تھے؟ اس نے کہا ہاں یہ تو تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا یہی تھا رب بنانا۔ تو اب لوگوں نے یہ بھی ادھر پٹ کیا، کہتے ہیں کہ بس یہی تھا رب بنانا، یہی ایک وجہ جو حدیث میں آیا، آیت کو اس میں بند کیا، حالانکہ اس آیت میں بھی ان کے رب بنانے کا ایک وجہ ذکر کیا گیا، تو اس میں آیت بند نہیں ہے، ایک فرد کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر آیت کو اس میں بند کیا جائے تو اس کے آگے پھر اللہ فرماتے ہیں والمسیح ابن مریم، تو اب مسیح ابن مریم رضی اللہ عنہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کرتے تھے کہ العیاذ باللہ اللہ کے حلال کو حرام کرتے تھے اور حرام کو حلال نہیں۔ تو رب بنانے کی کئی صورتیں تھیں، ایک صورت یہ تھی کہ احبار رہبان اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتے تھے، یہ بھی تھی ایک وجہ رب بنانے کی، اور یہ بھی تھی کہ اپنے احبار اور رہبان کو وہ ان کے حلال کو حرام کرتے تھے، اور وہ جو حلال ان کو بتاتے تھے قرآن تورات میں حرام تھے وہ مانتے تھے، اور جو تورات میں چیزیں حلال تھی وہ حرام کر دیتے وہ بھی مانتے تھے، یہ بھی تھی رب بنانا۔ اور تیسری چیز تھی، تیسری صورت کہ احبار اور رہبان اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جو منسوب چیزیں تھے ان کو سجدہ کرتے تھے، یہ بھی تھا اتخاذ الارباب۔ تو یہ عام مفہوم ہے، اور حدیث میں اس کا ایک فرد ذکر کیا گیا، تو آیت کو اس حدیث میں بند کرنا اور اس چیز کے ساتھ بند کرنا یہ بڑی غلطی ہے۔ غلطی اس وجہ سے ہے کہ اگر یہی معنی کیا جائے کہ یار حدیث میں یہ آیا اور بس آیت سے اور کوئی چیز مراد نہیں، تو پھر بڑا اشکال آئے گا کہ العیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کرتے تھے کہ ان کو کہتے تھے کہ ان کو اللہ کے حرام حلال کرتے تھے یا اللہ کے حلال حرام کر دیتے تھے، یہ اشکال آئے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیت آیا الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم شامل نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پہ ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا ادھر اللہ کے رسول اینا لا لم یظلم، ہم میں سے ایسے کون لوگ ہیں جو ظلم نہیں کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے سورۃ لقمان نہیں پڑھا؟ سورۃ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ادھر بھی مفسرین نے ظلم ہر جگہ پہ بس اسی کے ساتھ خاص کیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ظلم کی بھی بڑے مصداقات ہیں اور بھی بہت انواع ہے۔
تو آیت جتنے ظلم قرآن مجید میں ظلم کا لفظ آیا ہے صرف اس کے ساتھ خاص کرنا یہ بھی ظلم ہے. تو یہ غلطی لگی ہے اکثر عام لوگوں کے، اور خاص کر یہ جو اہل باطل ہے وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ یار اس کا شان نزول، اس کا شان نزول. تو اس لیے الفوز الکبیر میں امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بڑی زبردست وجہ لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ہر آیت کو شان نزول پہ بند کرنا یہ بڑی غلطی ہے. بہت زبردست بحث کی ہے اس نے. اب اس پہ ہم قرآن مجید سے آیات ذکر کرتے ہیں. تو ہمارا دعویٰ یہ ہوا کہ المغضوب علیہم کا ایک فرد حدیث میں آیا، ضالین کا ایک بڑا فرد حدیث میں آیا. مغضوب علیہم کا بڑا فرد حدیث میں یہود ذکر ہوئے، الضالین کا بڑا فرد حدیث میں نصارہ ذکر ہوئے، لیکن آیت اس میں بند نہیں ہے. یہ بھی ایک فرد ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے افراد ہیں قرآن مجید میں. اب غضب ان پر کس طرح ہوئی، اللہ کا غضب، وہ وضاحت خود قرآن مجید میں موجود ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اس کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو یہ تھا غضب اللہ کی طرف سے یہود پر. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 اللہ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہی یہود مراد ہے. اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 112 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یہی یہود ہے ادھر. اب سورۃ آل عمران آیت نمبر 152 ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، بچڑے کو الہ بنایا، ان پر ان کے رب کا غضب ہے، دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی ان کو. تو یہ بھی یہود ہے. سورۃ انفال آیت نمبر 16 اللہ فرماتے ہیں، اب ادھر یہود مراد نہیں ہے. سورۃ انفال میں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور جو شخص اس دن یعنی جس دن کافروں کے ساتھ لڑائی ہو ان سے پیٹ پھیرے گا سوائے اس کی جو جنگ کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو، یعنی کوئی جنگ کا چال چل رہا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور آدمی جنگ میں دشمن کو پیٹ پھیرے، یا ایسا آدمی ہو جو اکیلا رہا ہو میدان میں تو اپنے لشکر کی طرف لوٹنے والا ہو، اس کے ساتھ ملنے والا ہو. اس کے علاوہ کوئی آدمی اگر پیٹ پھیرے یعنی کافر سے بھاگ جائے میدانی جہاد میں، تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو اب اس آیت میں یہود مراد نہیں ہے. تو جن لوگوں نے ادھر سورۃ الفاتحہ میں حدیث کے ساتھ یہ آیت کو خاص کیا اور اس مصداق میں بند کیا، تو ان کا سب سے بڑی غلطی یہی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں غضب اور مغضوب تو صرف وہ نہیں ہے، یہ بھی ابھی مغضوب علیہم میں حالانکہ یہود نہیں ہے. اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتے ہیں ما کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. اللہ فرماتے ہے کہ ایسا شخص جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر کفر کے کلمات کہنے پر مجبور کیا گیا، یعنی اس پر کسی نے جبر کیا، اس نے کفر کا کلمہ پڑھا تو اس پہ کوئی ملامتیاں نہیں، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تب. ہاں لیکن جو اپنے دل کو کفر پر کھلا رکھے یعنی بالکل تسلی سے کفر کو تسلیم کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے. یہاں پر بھی یہودیوں کی بات نہیں ہے، جو بھی ایمان کے بعد کفر اختیار کرے سب کو یہ شامل ہے.
تو اب غلطی ان کا ادھر بھی ظاہر ہو گئی جس نے آیت کو حدیث میں بند کیا۔ اسی طرح سورۃ الشورى آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، یعنی جو لوگ مسئلہ توحید میں اشکالات ڈالتے ہیں، اصل میں سورۃ الشورى کا مضمون ہے مشرکین کا ایک شبہ تھا۔ شبہ یہ تھا کہ ہمارے اکابر کی کتب میں یہ لکھی ہے اور اکابر کی کتب بری پڑی ہے غیر اللہ کی پکار سے، اور تم کہتے ہو کہ فدعوا اللہ مخلصین له الدین، صرف اللہ ہی کو پکارو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کا نازل کردہ مسئلہ یہی ہے فدعوا اللہ مخلصین له الدین، اور جو کتابوں میں لکھا ہے یہ باغیوں کا لکھت ہے، مولویوں کا لکھت ہے، پیروں کا دس ہے، پیروں نے اپنے طرف سے کتابوں میں یہ کو سیڑا ہے اور بزرگوں کی یہ کتابڑیاں ہے۔ تو اب جو بھی بزرگوں اور اکابرین کی کتابڑیاں اٹھاتا ہے، راویوں کی روایات اٹھاتے ہیں اور راوی اٹھاتے ہیں قرآن کے مقابل لے آتے ہیں، تو حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب، ان لوگوں کا یہ دلیل بالکل بیکار ہے، عبث ہے۔ یہی روایت بھی عبث ہے جو قرآن کے مقابلہ میں آ جائے، یہی راوی بھی عبث ہے اور یہی کتابڑی بھی عبث ہے جو قرآن کے مقابلے میں کوئی لے آتا ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر غضب بھی ہے۔ اب ادھر بھی غضب کن کی بات ہے؟ یہ تو ہمارے اس امت میں جتنے اہل باطل ہے ان سب پر یہ غضب ہوا ہے، غیر مقلدین پر جو قرآن کے مقابلے میں روایت لے آتے ہیں، اس طرح جتنے اہل باطل ہے۔ اور تو ادھر بھی بڑی غلطی ان کا ظاہر ہوا جو لوگ آیت کو حدیث میں بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اب ضالین کی بھی ہم کئی صرف آپ کو آیت میں بتاتا ہوں کہ ضالین بھی حدیث میں جو مصداق آیا ہے اس میں بند نہیں ہے، ہاں حدیث میں ایک فرد ذکر کیا ہے، اور جیسے میں نے 2-3 اور بھی مثالیں دیے، حدیث میں ایک فرد ذکر کیا گیا ہے، حدیث میں آیت بند نہیں ہے، آیت کا مفہوم عام ہے۔ اب ضالین کا پہلا مصداق سورۃ النساء آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب مشرک کو اللہ رب العزت نے ادھر ضلال مبین اور ضالین کہا، تو اب آیت میں اگر آیت کا مصداق حدیث میں بند ہو تو پھر تو صرف نصارہ مراد ہوں گے، باقی مشرکین ضلال مبین ان کو نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ احقاف آیت نمبر 5، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ تو ادھر بھی نصارہ فقط مراد نہیں ہے، ہر مشرک مراد ہے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 17، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ ادھر بھی ہر مشرک مراد ہے، صرف نصارہ نہیں ہے، اس امت کے گلمگو مشرک بھی اس میں مراد ہے۔ ماخذ نمبر 4 سورۃ لقمان آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اب ادھر کون لوگ مراد ہے؟ تو اصل میں مشرکین میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنے طرف سے ہاں اس کا نام تھا اسود نجار، ہاں اسود نجار کی قصے ایک آدمی سناتا تھا عرب کو، کہتے تھے کہ میں بھی آپ کے لیے کتاب لایا ہوں، اور کعبہ میں بیٹھ کر اس کا تعلیم کراتا تھا قرآن کے مقابلے میں۔ تو اب جو بھی قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب اٹھا کے لائے گا تو وہی مصداق ہوگا لہو الحدیث کا، چاہے وہ روایت ہو، چاہے وہ کتابڑی ہو، چاہے وہ جتنا بڑا شیخ اور امام کا کتاب ہو، لیکن قرآن کے مقابلہ میں جب آئے تو اس کا یہی مثال ہے لہو الحدیث۔ اسی طرح ماخذ نمبر 5 سورۃ الزمر آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ اللہ کی توحید جو نہیں مانتا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، تو اس سے بھی فقط نصارہ مراد نہیں ہے، جنہوں نے آیت کا مفہوم حدیث میں بند کیا تو اس کو بڑی غلطی لگ گئی ہے۔
اسی طرح سورۃ یونس آیت نمبر 32، فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کا توحید جو نہیں مانتا وہ سب سے بڑی گمراہی میں ہے۔ تو یہ بھی فقط نصارہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ قصص آیت نمبر 50، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو بھی اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں، یہی ہے ضلال، یہی ہے گمراہ، سب سے بڑا گمراہ۔